ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگ سے باہر نکلے بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن قوم نے پھر بھی ان کی بات کو نہیں مانا۔ قوم انکار کرتی چلی گئی۔ پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں اور نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے اور نمرود کو کہا ہے کہ تو ایک الہ کی مان، تو رب کی مان۔ اس نے کہا میں الہ ہوں۔ تو کیسے الہ ہے؟ رب تو وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ 1,00,000 کا لشکر تھا اس کا، اور اس نے اپنے لشکروں کو بلایا، اور ابراہیم اکیلے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اپنے لشکر بھیجے ہیں۔ تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں سے میرے اللہ نے ایک اور نظام چلانا ہے، ایک امت پیدا کرنی ہے، ایک نبی پیدا کرنا ہے۔ فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ جس وادی کو خود کہتا ہے کہ ایسی وادی میں نے چھوڑنے کا کہا، ایسی وادی میں ابراہیم نے چھوڑا جو بالکل کسی قسم کی اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ غیر ذی زرع، جہاں کوئی ایک گندم کا دانہ پیدا نہیں ہو، پانی نہیں تھا تو پھر فصل کہاں سے پیدا ہوتی؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کر چلے ہیں، اور پھر 1 گھنٹے کی فاصلہ نہیں ہے، کوئی 10 میل نہیں ہے، پھر فلسطین، پھر بیت المقدس واپس لوٹے ہیں، اور یہاں کوئی نہیں ہے۔ اکیلی ہاجرہ، اکیلا اسماعیل بچہ، اور جب پانی پیتی تھی، کھجور کھاتی تھی اور بچے کو دودھ پلاتی تھی، پانی پیتی تھی، کھجور کھاتی تھی، بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور جب وہ پانی ختم ہوا ہے، کھجور ختم ہوئے، چند دانے کھجور کے تھے، رات پڑنے لگی ہے، تو پھر وہ بھاگی ہیں، اور بچہ بلکنے لگا ہے، رونے لگا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، بچے کا سانس گلا خشک ہوا، تو وہ ماں کیا کرتی؟ اکیلی ماں ہے، ممتا ہے، اور وہ بھاگی ہیں صفا پہاڑی کی طرف۔ صفا پہاڑی، آج صفا پہاڑی موجود ہے، وہ تو آج کتنی بناؤ سنگھار کے ساتھ ماربل لگے ہوئے ہیں، تب بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت کی صفا پہاڑ کو دیکھیں، صفا پہاڑ کے اوپر بھاگ کے چڑھی ہیں اور آواز دی ہے، حل من انیس استأنس بہ، کوئی انسان ہے، کوئی ہے جس سے میں اپنی بات کر سکوں، کوئی ہے جو دوسرے لفظوں میں، کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ کوئی آواز نہیں آئی، پھر وہاں سے اتری ہیں اور بھاگی ہیں۔ یوں نشیب کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر وہ بچہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو پھر وہاں سے وہ تیزی سے گزرتی تھی، بھاگ کر گزرتی تھی، پوری طاقت لگا کے بھاگ کے گزرتی تھی، اور پھر مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی، اور پھر وہاں جا کے آواز لگاتی تھی، حل من انیس استأنس بہ، کوئی ہے جس سے میں اپنی بات کر سکوں، کوئی ہے جس سے میں انس کر سکوں۔ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ وہاں کہاں سے آتا؟ وہاں تو زندگی کے اسباب ہی نہیں تھے۔ 7 چکر میرے رب نے لگوائے ہیں، اور وہ آسمان عرش پہ بیٹھا، وہ اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو کیسے قربانی کی جاتی ہے، ایک خاندان، ایک بچہ، ایک عورت، ایک ماں کیا قربانی کر رہی ہے، ایک باپ کیا قربانی کر رہا ہے۔ گھروں میں بیٹھے دین مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے دین مل گیا اس لیے قدر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اس کی خاطر محنت کی ہوتی تو پتہ لگتا کہ دین کی کیا قدر و منزلت ہے، دین کی کیا قدر و منزلت ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی اس دن رو رہے ہوں گے، اور آسمان خود رو رہا ہوگا کہ کیا منظر ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور آخری چکر پہ بھاگتے بھاگتے جب اماں ہاجرہ گری ہیں، اور جب گری ہیں تو پھر ان کو آواز محسوس ہوئی ہے، جیسے بچے کے پاس کوئی ہے۔ انہوں نے بھاگ کے دیکھا ہے تو بچے کے پاؤں کی طرف، ایڑیوں کی طرف
ایک ملک فرشتہ کھڑا ہوا ہے انسانی شکل میں، اور وہ بچے کی ایڑی بار بار لگنے سے، فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل نے وہاں پر کہا گھبرائیں نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا وہ فرشتہ جبریل ہوں، پر مارا اور وہاں سے پانی نکلا ہے زمزم، جس کو ہم آب زمزم، زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا رک جا، تو وہ اتنے زور سے نکلا کہ زمزم سے انہوں نے اپنا مشکیزہ بھرا، جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے بھری، استفادہ حاصل کیا، وہ بڑھتے چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، تو اماں ہاجرہ نے اس کو روکنے کے لیے رکاوٹیں لگائیں، اسی مٹی پتھروں سے رکاوٹیں لگائیں، اور ساتھ کہہ رہی تھی زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا اگر اس دن اماں ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو مشرق مغرب اس پانی سے سیراب ہوتا، وہ ایسا پانی اللہ نے نکالا تھا، لیکن میرے اللہ کی حکمت تھی، اس پانی کو وہاں روکا ہے، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے آگے ان کی زندگی چلی ہے، اسباب زندگی بنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس نہیں آئے، وہاں ان کی اسماعیل بڑے ہوئے، ہاجرہ اسماعیل کھیلنے کودنے بھاگنے کے برابر ہوئے، وہاں پر ایک قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، اور انہوں نے دور سے وہاں کچھ پرندے دیکھے اڑتے ہوئے، انہوں نے کہا یہاں کوئی پانی کا اسباب لگتا ہے، تو وہ وہاں پر آئے ہیں، انہوں نے آ کے ان پرندوں کو دیکھا، اور وہاں دیکھا تو ایک عورت ہے اور اس کا بچہ ہے، تو وہ گھبرائی ہیں، انہوں نے کہا قریب مت آنا، انہوں نے کہا ہمیں اجازت ہو تو ہم پانی یہاں ہم اپنے خیمے لگا سکتے ہیں، انہوں نے کہا خیمے لگاؤ لیکن پانی میرا ہے، پانی میرا ہے، خریدنا پڑے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی کا کنواں آپ کا ہے، وہاں آ کر قبیلہ جرہم آباد ہوا ہے، اور پھر اسی قبیلے میں آگے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام حال حوال لینے کے لیے آئے ہیں واپس، تو کتنے عرصے بعد آئے ہوں گے اندازہ لگا لیں، 4 سال 5 سال، کوئی روایت میں موجود نہیں ہے، کھیلنے کودنے کے برابر ہو گئے تھے۔ تو جب آئے ہیں تو ہاجرہ نے دیکھا ہے جوان بیوی ہے، جذبات کیسے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا آئیے آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آبادی ہو چکی تھی، قبیلہ آباد ہو چکا تھا، تو ابراہیم نیچے ہی نہیں اترے، انہوں نے کہا سواری پہ سوار ہیں، وہیں سوار، کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں تھا، میرے اللہ کا حکم نہیں تھا۔ کہاں جائیں گی آج کے ہمارے لاجکس، کہ لاجک کیا تھی، کیوں نہیں اترے، بیوی تھی، میرے رب کا حکم نہیں تھا، لاجک نہیں کچھ ہوتا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ لاجک تو دماغ پیدا کرتا ہے، ذہن بناتا ہے، حکم وحی کے ذریعے سے آتا ہے، جو اللہ جس کو اتارتا ہے، احکامات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی چاہت پوری کر لوں، یہاں سواری پہ بیٹھے ہوئے آپ کا چہرہ، آپ کو وضو کروا دو، انہوں نے کہا ہاں وضو کروا دو، وہیں سواری پہ بیٹھے ہوئے ابراہیم کا چہرہ دھویا ہے، ہاتھ دھوئے ہیں، پاؤں دھوئے ہیں، اور وہیں کھانا کھلایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پھر واپس تشریف لے گئے، اور جب واپس گئے ہیں تو پھر ابراہیم دوبارہ جب آئے ہیں فلما بلغ معه السعی، پھر اسماعیل ایک روایت میں آتا ہے 13 سال کے ہو چکے تھے، بڑے جوان ہو چکے تھے، باپ کے ساتھ کام کاج کرنے کے برابر کی عمر ہو چکے تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو پھر ایک حکم لے کر آئے، بیٹے کے پاس آئے، بیوی کے پاس آئے، اور کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اللہ اکبر، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پیچھے قربانی تو دیکھو، کیسے بیٹا ملا، کہاں سے چلے، کہاں چھوڑا۔ اس وقت ان کی عمر 98 سال یا اس سے کچھ 99 سال، اس سے کم و بیش کچھ اوپر نیچے تھی، تاریخ کی روایت ہے، عمریں تو ایسی پکی کہیں محفوظ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یہ بچے کو بھی پتا تھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذبح ہونے کے لیے وہ بچہ تیار ہے، اور وہ باپ ذبح ہو رہا ہے کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے
کیسا حکم ہے یہ؟ ہم آج کے ذہن سے ہو کے سوچتے ہیں، جہاں کیوں کب کیسے کے سوال ہر طرف ہمارے بچوں کے سامنے آ رہے ہیں اور میڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں اور لاجکس آ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسا حکم ہے؟ حکم جیسا بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی، وہ تو ہم آج جانتے ہیں نا کہ حکمت کیا تھی۔ پوری ایک سنت چلی ہے، پوری ایک امت پروان چڑھی ہے اور آج تک دین کا نام زندہ ہے۔ چند لوگ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، چند لوگ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں تو امتیں تیار ہوتی ہیں۔ انبیاء کا وہ ظرف ہوتا ہے کہ اللہ انبیاء کو بھیجتا ہی قربانی کے لیے ہے تاکہ امت تیار ہو سکے۔ تو باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور ذبح کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، بیٹا بھی تیار ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، ابلیس رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، دیکھ وہ اپنے بیٹے کو، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے اٹھا کے کنکر مارا، وہ 3 مرتبہ، وہ باپ کے پاس ابراہیم کے پاس گیا جاتا ہے، وہ انہوں نے اٹھا کے اس کو کنکر مارا، پھر اسماعیل کے پاس، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے، انہوں نے اٹھا کے کنکر مارا۔ یہ وہ جمرات میرے اللہ نے بنا دیے، جہاں جہاں کنکر مارے گئے وہاں حج کی ایک مستقل سنت بنا دی ہے، نہیں کرو گے تو حج ہی پورا نہیں ہوگا۔ لٹایا ہے، جب لٹانے لگے تو بیٹا کہنے لگا، ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجیے اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے تاکہ میری آنکھوں کی وجہ سے مجھے دیکھ کے آپ کی محبت آپ کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روک نہ دے۔ ابراہیم نے الٹا لٹایا، یہاں سے پیشانی سے بال پکڑے اور چھری کو گردن کے نیچے رکھا ہے۔ آسمانوں پہ شور مچا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ اسماعیل ذبح ہو جائے گا، میرا رب جانتا ہے کچھ نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے کہ وہ قربانی تک لاتا ہے، کبھی اس نے قربانی لی نہیں ہے۔ اور انہوں نے زور سے چھری، نبی کی طاقت، انہوں نے زور سے چھری چلائی، میرے اللہ نے چھری نہیں چلنے دی۔ چھری میں کاٹنے کی صفت میرے اللہ نے رکھی ہے، جس وقت چاہے سلب کر لے، جیسے آگ جلا نہیں سکی، چھری کاٹ نہیں سکی۔ انہوں نے زور سے چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر چلایا، نہیں چلی۔ تیسری مرتبہ جب چلایا ہے تو چھری چلی ہے اور خون ہاتھ پہ آیا گرم، تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ میں اپنے رب کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی تک پتہ نہیں تھا کیا ہوا۔ جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل ساتھ ہنستے ہوئے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ایک مینڈھا وہ سامنے ذبح ہوا پڑا ہے خوبصورت، جس کو میرے اللہ نے جنت سے اتارا، قربانی قبول ہوئی ہے اور ابراہیم کا امتحان قبول ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 175 سال گزارے ہیں، پھر واپس چلے گئے ہیں۔ اسماعیل یہیں قبیلے اسی جگہ پہ آباد ہو گئے، ان کا قصہ پھر آگے تفصیل سے جب آئے گا سنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس گئے ہیں، 175 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اب جب واپس گئے اس سے پہلے ہی جبریل نے ان کو بھی بشارت دے دی تھی۔ جب وہ لوط کی قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے جا رہے تھے تو فرشتے ان کے پاس رکے تھے۔ وہ لوط علیہ السلام کا آگے قصہ آ رہا ہے، اس میں ڈیٹیل اس وقت آ جائے گی تفصیلی طور پہ۔ تو وہاں فرشتوں نے، جبریل نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو سارہ میں سے اولاد ہوگی، پھر سارہ میں سے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے سارہ میں سے اسحاق اور یعقوب دیے، اور 10 بچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور عنایت کیے ہیں تاکہ سارہ کی بھی گود ہری ہو جائے۔ ابراہیم کی قربانی بھی اللہ نے قبول کر لی، اور امت چلانے کے لیے پوری اسماعیل علیہ السلام سے آگے ایک نسل چلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں، سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں، بیت المقدس کے پاس ہی ایک شہر، ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک جگہ کسی سے انہوں نے لے کر، ایک غار تھی، اس میں اپنی اہلیہ سارہ علیہ السلام کو دفن کیا، اور بہت غمزدہ تھے، اور بعد میں ان کی تدفین بھی اسی جگہ پہ ہوئی۔ آج
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسحاق اور یعقوب کی قبریں بھی وہیں پر ہیں، لیکن کسی کو ایسی نشاندہی نہیں ہے کہ کون سا مکان ہے، وہ ایک 4 دیواری ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تدفین ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا میں نے اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور پھر یوں آنکھ اٹھا کے ایک پہاڑی کی طرف دیکھ رہے، گویا میں ابھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پہاڑی سے اترتے ہوئے، گھوڑے پہ سوار اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام تھے، گنگریالے بال تھے اور چھاتی چوڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے اور فربا جسم تھے۔ یہاں پھر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اور ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لو، ابراہیم مجھ جیسے تھے۔ خوبصورت چہرہ بنایا تھا، خوبصورت حلیہ بنایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشابہت بتائی ہے کہ ابراہیم مجھ جیسے تھے، تو پھر کیا خوبصورت اللہ نے بنایا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی آپ کے سامنے اختصار کرتے کرتے اتنے تفصیلی واقعات تھے کہ آپ کے سامنے اس زندگی کو بیان کیا ہے۔